السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير۔ صدر محترم، اسٹیج کے اوپر موجود محترم علماء کرام، دینی و ملی بھائیوں، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، مجھ سے پہلے آپ کے گاؤں کے ایک نوجوان نے مختصر سی گفتگو کی اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جلسے، یہ کانفرنسیں جو ہوتی ہیں، اس میں شکشا کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر بات نہیں ہوتی۔ اگر ان کی بات صحیح ہے
تو یہ بہت افسوس کی بات ہے، اس لیے کہ سیمانچل کے یہ جتنے جلسے ہوتے ہیں زیادہ تر جلسے مدرسوں کے چندے کے لیے ہوتے ہیں، اور مدرسہ ظاہر ہے ایجوکیشن کا سینٹر ہے، شکشا کا استھل ہے، تعلیم کا مرکز ہے۔ اب مدرسے کے جلسے کے میں اگر شکشا پر بات نہ ہو، ایجوکیشن پر بات نہ ہو، تو یہ تو بہت غلط بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایجوکیشن کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا، ایک ہے مدرسہ اور ایک ہے اسکول۔ جب مدرسہ کی بات آتی ہے تو ذہن میں کرتا آتا ہے، پائجامہ آتا ہے، ٹوپی آتی ہے، چہرے پر داڑھی آتی ہے، یعنی ایک مولانا ٹائپ چہرہ نظر آتا ہے کہ صاحب یہ مدرسے کا پڑھا ہوا لڑکا ہے۔ اور جب اسکول کی بات آتی ہے، کالج کی بات آتی ہے، تو ایک اسمارٹ سا، ہینڈسم سا، جینس کی پینٹ پہنے ہوئے، ٹی شرٹ پہنے ہوئے، چشمہ لگائے ہوئے، کلین شیو، سلمان خان کے جیسا اور عامر خان کے جیسا بال رکھنے والا ایک نوجوان نظر آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسکول کا پروڈکٹ۔ یہ فرق کیوں ہے؟ مدرسے سے پڑھے گا تو کرتا پائجامہ پہنے گا، داڑھی رکھے گا، اسکول سے پڑھے گا تو کرتا پائجامہ نہیں پہنے گا، داڑھی نہیں رکھے گا۔ یہ فرق کیوں ہے؟ ابھی ہمارے نوجوان نے کہا کہ قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی اقرا، پھر یہ بھی کہا کہ میں اس فیلڈ کا آدمی نہیں ہوں، ہو سکتا ہے میں آیت صحیح طریقے سے نہ پڑھوں۔ بھائی صاحب، قرآن کی آیت کو صحیح طریقے سے پڑھنا یہ صرف مدرسہ والوں کا کام نہیں، اسکول والوں کا بھی کام ہے۔ یہ عبدالغفار صاحب کا کام نہیں کہ قرآن صحیح طریقے سے پڑھے، یہ سمیر البھائی کا کام بھی ہے کہ قرآن صحیح پڑھیں۔ آپ انگلش پڑھاتے ہیں، آپ سائنس پڑھاتے ہیں، آپ میتھ پڑھاتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن کا حق آپ کے اوپر نہیں ہے، قرآن تب بھی آپ کے حق ہے۔ یہ تو انگریزوں کے زمانے سے ہمارے یہاں تعلیم کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا، مدرسے کی تعلیم الگ ہو گئی، اسکول کی تعلیم الگ ہو گئی۔ میری بات نوٹ کر لیجئے، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ سارے بچوں کو مدرسے میں ڈال دو، سب کو مولانا بنا دو، سب کو حافظ بنا دو، کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ کے 5 بچے ہیں، صرف ایک بچے کو عالم بنا، صرف ایک بچے کو قرآن کا حافظ بنا، باقی 4 کو اسکول میں ڈال دو، کالج میں ڈال دو، کسی کو جج بنا دو، کسی کو وکیل بنا دو، کسی کو پولیس آفیسر بنا دو، کسی کو آرمی میں ڈال دو۔ بہت اچھی بات ہے، مگر آپ کا بیٹا جب جج بن جائے، جب پولیس آفیسر بن جائے، جب آئی پی ایس آفیسر بن جائے، تب بھی اسے نماز کا مسئلہ معلوم ہونا چاہیے، اسے روزے کا مسئلہ معلوم ہونا چاہیے۔ آپ کا بیٹا دنیا کے کسی بھی فیلڈ میں چلا جائے، اسے اتنا تو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کون ہے، اس کا رب کون ہے،
اس کا مالک کون ہے، اس کا کریٹر کون ہے، اس کے رسول کون ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، روزے کا طریقہ کیا ہے، روزہ کس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے. یہ تمام چیزیں دین کا بیسک علم ہے. اور دین کا بیسک علم، دین کی بیسک نالج، معاف کیجئے، یہ مدرسے کے مولویوں کے لیے نہیں ہے، یہ علماء کے لیے نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے انیواریہ ہے، ضروری ہے. بھئی آپ لوگ بنگلہ والے ہیں، سمجھ رہے ہیں میری بات نا؟ ایک دم بھالو، ایک دم بوجھتے پارے انیواریہ ہے، ضروری ہے میرے بھائی. تو یہ پہلے یہ جو کہتے ہیں کہ بھئی ہماری فیلڈ کا کام نہیں ہے، ہم قرآن صحیح نہیں پڑھتے تو کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ ہے، آپ کو قرآن صحیح پڑھنا چاہیے. قرآن کی پہلی جو آیت نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس میں یہ کہا گیا پڑھو، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. یعنی جو تم ایجوکیشن پراپت کرو، جو تم تعلیم حاصل کرو، تم جو بھی شکشا حاصل کرو، تم جو بھی ڈگری حاصل کرو، اس شکشا میں تم اللہ کو نہ بھول جانا، اپنے پیدا کرنے والے کو نہ بھول جانا. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اسی لیے اردو کا ایک بہت مشہور شاعر ہے اکبر الہ آبادی، ان کا یہ شعر ہے، وہ کہتے ہیں تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو. تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو. بس ایک سخن بندے عاجز کا رہے یار، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. آپ سائنٹسٹ بن جائیں، آپ جج بن جائیں، آپ IAS آفیسر بن جائیں، آپ کچھ بھی بن جائیں، لیکن اپنی زندگی کے مقصد کو نہ بھولیں، اپنے اللہ کو نہ بھولیں، اپنے اسلام کو نہ بھولیں. یہی آج کے ہمارے اسٹیج کی یہی دعوت ہے. اور یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے، جب ہم بھارت کے مسلمانوں کی بات کرتے ہیں تو سیمانچل کا نام آتے ہی پیشانی پر بل پڑ جاتا ہے. کہا جاتا ہے ساتھ پورے بھارت میں سب سے کمزور مسلمان اگر کہیں ہے تو سیمانچل میں ہے. اتنی بڑی آبادی ہے مسلمانوں کی، شکشا میں سب سے پیچھے ہیں، غریب ہیں، کمزور ہیں، راجنیتی میں ان کا کوئی وجود نہیں. لیکن سب کی جڑ کیا ہے؟ جڑ یہ ہے کہ ہم شکشا اور تعلیم میں پیچھے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے کی کمی ہے. پیسے کی کمی ہوتی تو اپنی بیٹی کے جہیز میں 10-10 لاکھ روپے لوگ نہ دے رہے. پیسے کی کمی ہوتی تو کشن گنج اور کٹیہار میں بڑے بڑے کروڑ پتی مسلمان نہ ہوتے. پیسے کی کمی نہیں ہے، کمی اس بات کی ہے کہ ہم تعلیم کے اوپر، ہم شکشا کے اوپر، ہم ایجوکیشن کے اوپر خرچ نہیں کرنا چاہتے. ہم سے بہت چھوٹی قوم ہے اس بھارت میں جین مذہب کے ماننے، ہم سے بہت کم تعداد میں ہیں سکھ مذہب کے ماننے، ہم سے بہت کم تعداد میں ہیں عیسائی کرسچین مذہب کے ماننے والے. لیکن ان کے اندر تعلیم، ان کے اندر شکشا ہم سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ انہوں نے یہ اصول بنایا ہے ہم ایک ٹائم کھا لیں گے، ایک ٹائم بھوکے رہ جائیں گے، مگر اپنے بچوں کی تعلیم سے ہم کوئی سمجھوتا نہیں. تو جو بھائی نے ہمارے بات کہی تھی، میں اس بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں، میں اس بات کو پورا کرتا ہوں. آپ تعلیم پر توجہ دیجئے میرے بھائیوں. اگر آپ اپنے گاؤں کی ترقی چاہتے ہیں، اپنے سماج کی ترقی چاہتے ہیں، آپ تعلیم پر توجہ دیں. اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ سارے بچوں کو مدرسے میں ڈال دیں. ہاں،
ایک دو بچوں کو ضرور مدرسے میں ڈالیں تاکہ گھر میں کوئی ایک لڑکا ایسا بھی ہو جو حلال حرام بھی بتانے والا، لڑکا کوئی ایسا بھی آپ کے گھر میں ہو، کوئی لڑکی ایسی بھی ہو جو بتائے کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کون سی چیز اسلام میں درست ہے، کون سی چیز اسلام میں درست نہیں ہے۔ ایک لڑکا کو یا ایک لڑکی کو آپ عالم اور حافظ بنائیں، باقی بچوں کو آپ دنیا کی تعلیم دلائیں، مگر دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو دین کی جو بیسک نالج ہے، جو دین کا بیسک علم ہے، وہ بھی ضرور ملنا چاہیے تاکہ آپ کا بچہ دنیا کے کسی بھی میدان میں جائے تو اس کے پاس دین کا علم ہونا چاہیے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو تعلیم کے میدان میں، ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہم سب کو ترقی کرنے کی اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔